آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عمومی طور پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ ٹوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہے۔ ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، وہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہیں تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آگے فرمایا ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ایمان والوں کے لیے کی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ دیکھیے مولانا الطاف حسین حالی ہمارے بڑے شاعروں میں سے ہیں، خود شاعر ہیں۔ مسدس میں کہتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ شاعری پر تبصرہ نہیں ہے، یہ شاعروں نے جس طرح کی شاعری کی ہے اس پر تبصرہ ہے۔ تو کوئی تصویر، کوئی موسیقی، کوئی غنا، کوئی اور چیز اگر اپنے اندر ولگیرٹی رکھتی ہے، اگر وہ بدکاری کو فروغ دے رہی ہے، اگر اس کے ذریعے سے شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ ان میں سے ہر چیز بالکل جائز ہے، حرام صرف 5 چیزیں۔ حجاب۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے جاوید احمد غامدی کا ایک کلپ ملاحظہ کیا جس میں وہ موسیقی کے حلال ہونے پر اپنے وہم فاسد اور اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر موسیقی کے حلال ہونے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت اس نے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو خطاب کر کے قل انما حرم ربی الفواحش۔ 5 چیزیں رب تعالیٰ نے گنوائی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہی 5 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں حرام نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو انہی 5 چیزوں میں گناہ اور موسیقی کا ذکر بھی آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول مشرکین مکہ حج کے دوران گوشت، مچھلی، انڈا اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ رب تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، حلت اور حرمت کا تعلق رب تعالیٰ کی اذن سے ہے۔ جس چیز کو رب نے حلال کر دیا وہ حلال، جس چیز کو رب نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اور ساتھ بتلا دیا کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا حرم ربی، حرام کیا ہے میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو، ظاہر بے حیائی ہو، یا چھپ کے
مخفی طریقے سے پوشیدگی سے کوئی بے حیائی کا کام کیا جائے، دونوں حرام ہیں۔ اب ظاہراً کی جانے والی بے حیائی کے کام، اسی میں یہ فحش گانے اور اسی طرح رقص و سرور اور یہ سارے جو ہے نا ڈھول باجے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ بے حیائی کے کاموں میں آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ باطناً چھپ کے انسان بہت سارے کام کرتا ہے، یعنی خلوت تنہائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، موبائل کی شکل میں، باقی کسی صورت میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو رب تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ بے حیائی کا کوئی بھی کام ہو، چاہے ظاہراً کیا جائے چاہے چھپ کے کیا جائے، وہ حرام ہے۔ والاثم، اور اگلی چیز ہے گناہ کو رب تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، چاہے حقوق اللہ میں کی جائے یا حقوق العباد میں کی جائے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے، ان کاموں سے نہ رکنے کا نام یہ گناہ ہے۔ اب قرآن میں جا بجا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بلکہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے تعلیم کتاب، کتاب اللہ کی تعلیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مفسر اعظم ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ صحابہ اکرام باوجود عرب ہونے کے نہیں سمجھ سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب اصول موجود ہے قرآن میں، فروعات، جزیات اور اس کی شکیں اور اس کی تفصیلات یہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر حضرت جابر راوی ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، مشکات شریف میں آتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا، یہ جو گانا ہے، ينبت النفاق فی القلب، یہ قلب کے اندر، دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے کما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو جس طرح پانی سے کھیتیاں اگتی ہیں، بارش ہوتی ہے اور گھاس اگتا ہے، ہر طرف جو ہے نا ہریالی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مسلسل انسان گانا سنتا رہے تو اس کے سینے میں، اس کے دل کے اندر نفاق جنم لیتا ہے۔ جب نفاق آتا ہے، ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہوتا ہے، پھر نیکی کے کام کرنا، پھر لوگ کہتے ہیں جی عبادت کرنا بوجھ لگتا ہے، مسجد آنا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے، والدین کی اطاعت کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ نیکی کے کام، خیر کے کام لگنا تب جو ہے نا انسان کو مشکل لگتے ہیں جب اس کے سینے میں، اس کے دل کے اندر نفاق موجود ہوتا ہے۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی الہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، غیر مطلوع۔ مطلوع جس کی تلاوت کی جائے قرآن کریم، غیر مطلوع جس کی نماز میں تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری اپنی بات نہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول سے ملے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گانوں سے منع کیا سننے سے کہ یہ آپ کے دل میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آئے دن تواتر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاللیل المظلمہ، یہ جو ہے نا فتنے کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح جو ہے نا اتریں گے۔ اگر جو ہے نا ایک آدمی صبح میں فجر میں مسلمان ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا تو فجر میں کافر ہوگا، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اس قسم کے لوگ کتاب اللہ کو سمجھیں رجال اللہ سے، اور رجال اللہ کو پرکھیں کتاب اللہ سے۔
کتاب اللہ کو سمجھیں رجال اللہ سے، اللہ کے مردوں سے، اور رجال اللہ کو پرکھیں کتاب اللہ سے۔ جتنی ہم ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ اس نے کچھ دن اہل علم کے پاس گزارے ہیں، کسی دینی درسگاہ میں گزارے ہیں، اور جیسے ہم ڈاکٹر کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ اس نے اچھا پڑھا ہے، تو اسی طرح ایک عالم دین، ایک اسکالر کے بارے میں کم از کم ہم اتنا جو ہے نا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دینی ادارے میں اس کا وقت گزرا ہے، اس نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، تو تب ہم اس کو اپنا مذہبی رہنما اور مقتدا سمجھیں اور اس کی باتوں پہ جو ہے نا عمل کریں۔ موسیقی یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی ایک بزرگ تھے غالباً یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ، ان کو کسی نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ فلاں شخص موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، جیسی روح ایسی غذا، جیسی گندی روح ایسی اس کی گندی غذا، وگرنہ روح کی پہچان وحی الہی سے ہوتی ہے۔ وحی الہی سے ہمیں پتہ دنیا کی کسی کتاب میں روح کا لفظ ہمیں نہیں ملے گا، روح کا لفظ ملے گا قرآن و سنت میں ملے گا۔ تو اس کی غذا اور خوراک کا بھی اگر ہمیں پتہ چلے گا تو قرآن و سنت سے ملے گا۔ اس لیے اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، وحی الہی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ روح کی غذا رب نے کیا رکھی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، روح کی جو غذا ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے، وہ ذکر اور تلاوت اور نماز میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی روح کی غذا قرآن کے اندر، تلاوت کے اندر، نماز کے اندر تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ ان فوش چیزوں اور موسیقی کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کا